ہاتھ لگائے لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان وہ لیڈر ہیں جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب علی ظفر صاحب اور آئی ایل ایف کے سارے پاکستان سے جو میرے تحریک انصاف کے وکیل آئے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے علی ظفر کی جو انہوں نے مختصر تقریر کی، مجھے جو چیز پسند آئی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے جو ان کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ایک نظام جس میں ناانصافی اور ظلم ہو وہ نہیں چل سکتا۔ یہ اس سے پہلے جو احمد اویس نے بات کی کہ مدینہ کی ریاست یہ کیا تھی، کہ میں نے جان کے الیکشن سے پہلے مدینہ کی ریاست کی بات نہیں کی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں ووٹ لینے کے لیے۔ لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی تو میں ہر وقت لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب تک ہم اس ویژن کی طرف نہیں جائیں گے، وہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، جو قائد اعظم نے بار بار انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی، انہوں نے کہا ہماری کانسٹیٹیوشن 1400 سال پہلے بن گئی تھی۔ اور علامہ اقبال کو جتنا آپ پڑھیں تو وہ ایک ہی چیز کہتے تھے۔ علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان معاشرہ تھا وہ جب بھی اٹھا ہے تو وہ ان اصولوں کی طرف گیا جو مدینہ کی ریاست کے اصول تھے۔ تو آئی ایل ایف، آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو مدینہ کی ریاست کا جو بیسس تھا وہ قانون کی بالادستی تھی، یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ جی وہ قریش کی خاتون ہے، اس نے چوری کی تو اس کو معاف کریں، یہ یاد رکھیں یہ ایک سویلائز سوسائٹی کا بنیاد ہے قانون کی بالادستی۔ کوئی سوسائٹی جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی اس معاشرے کا جس میں رول آف لا ہے۔ مسلمانوں سے پہلے رومنز دنیا کی سپر پاور تھے، رومن لا تھا، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس قانون نہیں تھا۔ گریکس اس سے پہلے تھے، ان کی سٹی سٹیٹس تھی، ڈیموکریٹک تھی، قانون تھا، وہ آگے نکل گئے دنیا سے۔ جب مسلمانوں کا عروج ہوا
تو میں اس لیے بار بار اپنی یوتھ کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، وہ سٹڈی کریں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے۔ ایک 623 کو کیا تھا؟ ہجرت ہوئی، اس کے بعد کیا 625 کو جنگ بدر ہوئی، 636 کو رومن ایمپائر بیزنٹائن یارمو کی جنگ کے اندر ہار جاتا ہے، جو 625 صرف 313 لڑنے والے تھے۔ 11 سال کے بعد رومن ایمپائر گر جاتا ہے، 12 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے۔ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کیا وہ قدم اٹھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے یہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا؟ یہ ہمیں سٹڈی کرنا چاہیے۔ میں نے یہ اپنے ہائر ایجوکیشن کو کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی اسکالرشپ دیں، بتائیں، ہمارے نوجوان سٹڈی کریں، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کیا تھا وہ انقلاب؟ کیسے وہ عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، 2 سپر پاورز تھی، ایک طرف پرشین امپائر، دوسری طرف رومن امپائر، وہ کیا چیز انہوں نے کی کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی؟ اور ایسا سارے سائنسدان مسلمان سب سے عظیم دنیا کی قوم بن گئی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے ILF، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ ان کی سنت پہ جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا، کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں، نہ آ سکتا ہے۔ اور جو مدینہ کی ریاست تھی، جو بھی ملک ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو، ان سے سیکھو، کیونکہ ان سے بڑا رول ماڈل کوئی نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اس کو سٹڈی کرنا چاہیے، اور اس میں جو نمبر 1 چیز ہمیں نظر آتی ہے قانون کی بالادستی۔ اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان میں۔ یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاکستان میں فیصلہ کن وقت ہے۔ یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کا ایک منٹ سنیں، اس کا اب سب پوچھیں کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے کیوں ہیں، اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں۔ یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے۔ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں، ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ماریں، ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کارروائی ہوگی، عدالت فیصلہ کرے گی۔ پورا 2 سال کے بعد JIT کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا؟ مانتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلے نہیں مانتا۔ اس کے بعد ان کا سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں، پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کوئی خاص کلاس آئی ہے، جو مرضی کرو ملک میں۔ ہم شروع ہوئے 1 فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بن گئی، اربوں روپیہ آ گیا، باہر پراپرٹیز آ گئی، لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور یہ ہے اصل میں، یہ ہے فیصلہ کل وقت پاکستان میں۔ کیا یہ کلاس جنہوں نے 30 سال سے صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے، اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے، تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں۔ میں یہ سارے مل کے بھی
یہ کوئی 2 سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا. اور اس کی وجہ ہے لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں. لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے. لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے. خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں. وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے. زبردستی لوگوں کو پیسے. اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے، یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے. میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں. لیکن مجھے ایک ان کا نیا اسپوکس پرسن بنا ہے. اب میں کیا کہوں، ہمارے منسٹر کا بھائی ہے، نہیں منسٹر کا بھائی ہے. وہ مجھے کہتا وہ میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں، کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خمینی کے ساتھ ملا دیا. کہتا آیت اللہ ایک منٹ سن لو کہتا کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے. اب وہ دیکھ رہا تھا، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر گیا تھا؟ آیت اللہ خمینی کو باہر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا. یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں، 6 بیماریاں ہو گئیں، 12 بیماریاں ہو گئیں. مجھے یاد، اب ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، سنیں ذرا. ابھی سنیں کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ذرا سنیں. اب جناب کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ داری ہے. اب ہم عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں، اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھیں. ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں. اور یہ وہ وہاں جا کے جیسی لندن کی ہوا لگی، ایک اور نواز شریف نکلا ہے، اور اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. اس کا آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی. آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلی کاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی. وہ تھوڑا سا دہی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا. وہ جب آیت اللہ خمینی اس دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا. کوئی سرکار مدینہ کی ٹریڈیشنز پہ، ان کی سنت پہ چل رہا تھا. انہوں نے بھی مسجد نبوی میں رہے. جب مسلمانوں کی فوجیں سارے عرب پہ چھا گئی، انہوں نے محلات نہیں بنائے. آیت اللہ خمینی کی لندن میں اربوں روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائیدادیں نہیں تھیں. اس کی بیٹی کے پیناما پیپرز کے اوپر 4 بڑے بڑے مہنگے لندن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آ گئے. مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خمینی
اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا لیکن سنو لیکن پھر ذرا سن لیں. میں نے جب اس کے ساتھ وہ جو سارے ابھی بے روزگاروں کی میں لائن دیکھ رہا تھا ان کو، اور جب ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے لیڈر نے اس طرح ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا؟ کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کہ پہلے لوگ غربت کتنی ہے ہمارے ملک میں؟ ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر، 1 سے 30 فیکٹریاں، لنڈن میں ہر بچے کے اربوں روپے کے گھر، ہل میٹل، کوئی ان کو نہیں کہ آج تک ایک اوتھینٹک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکا کہ یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کیسے آئی، یہ منی ٹریل کدھر گئی، پیسہ باہر کیسے گیا؟ اگر میں ایک کرکٹر ہو کے ایک فلیٹ لیتا ہوں 34-35 سال پہلے اور 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھا سکتا ہوں عدالت کو، جب مجھے ضرورت نہیں تھی، میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو کوئی وزیر نہیں تھا، میں تو کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، انٹرنیشنل کرکٹر تھا. اس کے باوجود عدالت کے اندر میں نے جو انہوں نے میرے سے ڈاکیومنٹس مانگی، 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھائے ان کو. تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ایک ڈاکیومنٹ نہ دکھا سکے، تو ان کے جو لوگ ہیں سارے، کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ غریب ملک سے پیسہ لے کے باہر لے گیا؟ میں نے سوچا کہ کوئی اتنا، یا تو بہت ہی بڑا کوئی ڈفر ہوگا جو سمجھے کہ واقعی یہ ایماندار ہے. لیکن پھر چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا. اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو. تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو واقعی سمجھیں گے کہ وہ ایمانداری سے پیسہ باہر لے کے گیا. دیکھیں میرے آئی ایل ایف کے باشعور لوگ، آپ سب باشعور ہیں، آپ قانون جانتے ہیں، آپ اس ملک کی فیوچر ہیں. یہ ملک، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اس ملک پہ ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں اندازہ کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. لیکن اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. جس ملک کے اور خاص طور پہ حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سوئٹزرلینڈ ہے، امیر ترین دنیا کا ملک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سوئٹزرلینڈ کے پاس. ہمارے یہ جو ناردرن ایریاز کے جو پہاڑ ہیں، جو یہاں جس نے بھی یہ پہاڑ دیکھے ہیں، میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے، وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جو خوبصورتی اللہ نے یہاں دی ہے. جو زرخ زمین دی ہے، جو ہماری ویرائٹی دی ہے، یعنی اللہ نے کیا چیز نہیں دی اس ملک کو. لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی کوئی ملک، جب اس کے حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اور جب وہ کرپشن پہ لگ جاتے ہیں، کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. دنیا میں وسائل میں امیر ترین ملک ہیں، ہمارے سے بھی زیادہ وسائل ہیں، لیکن ہمارے سے زیادہ غربت ہے، کیونکہ وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. آج یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ دنیا سے ہو کیا رہا ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں جو پاکستان میں جدھر ہماری ریسورسز چوری کر کے باہر جا رہی ہیں. دنیا میں غریب، یہ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں جو غریب ملک ہیں ان سے ہر سال
1000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے مغربی ممالک میں، لنڈن میں، بڑے بڑے فلیٹس میں، آف شور اکاؤنٹس میں۔ ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں پہ جا رہا ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کشتیوں میں لوگ کوشش کر رہے ہیں یورپ جانے کے لیے، مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں امیگرنٹس جو ہیں، کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں ادھر، کیونکہ ان کے ملک کھوکھلے کر دیتے ہیں۔ یہی جو ایلیٹ ہے یہ چوری کر کے ملکوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پیسہ جب یہاں سے باہر چلا جائے تو نوکریاں تو باہر ملیں گی، یا اسکولوں میں اور ہسپتالوں میں پیسہ کیسے خرچ ہوگا جب جو بھی سربراہ وہ اپنا چیک اپ بھی ملک سے باہر کروائے ہاسپٹل میں، تو یہاں ہاسپٹل کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پیسہ تو باہر جا کے خرچ کر رہا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے یہ فیصلہ کن جنگ ہے۔ یہ اسٹیبلش کرے گی کہ سارے لوگوں کے اوپر قانون جتنا مرضی طاقتور ہو، قانون کے وہ نیچے ہے، اور وہ جتنی مرضی یہ بلیک میل کریں۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ جس دن جو مشرف نے کیا تھا، وہ پریشر میں آ کے وکلا موومنٹ چلی تھی جس میں ہم نے سب نے شرکت کی، مقصد تو اس کا کچھ اور تھا۔ ہم تو آزاد عدلیہ چاہ رہے تھے، اور شکر ہے آج پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، لیکن اس پریشر میں جنرل مشرف اس پریشر میں آ کے این آر او دے گیا دونوں کو، اور وہ این آر اوز نے پچھلے 10 سال میں جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس ملک کے جو انہوں نے معاشیت تباہ کی ہے، جو قرضے چڑھائے ہیں، ہمیں آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ جواب دیں۔ ہمارے سے پوچھتے ہیں جب ایک ملک، ایک گورنمنٹ جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے سال میں، اس کا آدھا ٹیکس، اس کا جو آدھا پیسہ ہے وہ ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں میں چلے جاتے ہیں، تو ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بتائیں ہم کدھر سے پیسہ لائیں تعلیم پہ، صحت پہ، ہسپتالوں پہ؟ کیونکہ آدھا تو پیسہ ادھر چلے جاتا سیدھا باہر قرضوں کی قسطوں پہ۔ تو تب تو یہ 10 سال میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ جناب ملک تباہ ہو رہا ہے، مل کے دونوں حکومت کر رہے تھے۔ تب تو جمہوریت بھی نہیں خطرے میں تھی، معاشیت بھی نہیں خطرے میں تھی، جب قرضے چڑھا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ آپ یہ اب دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان جدھر اب پہنچ گیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اس کو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ۔ جو مشکل 2 سال تھے وہ بڑی مشکلوں سے ہم نے نکال لیے ہیں، بڑے بڑے امتحان آئے، ہمیں شروع میں تو ڈیفالٹ سے بچنا پڑا، اس کے بعد یہ جو کووڈ کا آیا، ساری دنیا میں جو کرونا کا کرائسس آیا، جس طرح پاکستان نکلا ہے، وہ جس طرح علی ظفر نے کہا ہے، WHO کہہ رہی ہے کہ پاکستان ان 4 ملکوں میں سے ہے جو سب سے بہترین طریقے سے وہ کووڈ سے نکلے ہیں۔ ادھر سے نکلے تو پھر یہ جو ڈاکوؤں کی کولیشن ہے، انہوں نے کوشش کی ہمیں فیٹف کے قانون کے اوپر پھنسانے کی۔ انہوں نے کہا اگر آپ فیٹف پہ اگر میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی، تو معاشی تو تباہ ہو جائے گی۔ تو فیٹف کو بلیک میل اس سے کیا ہمیں این آر او لینے کے لیے۔ این آر او کہتے جی اچھا منافقت دیکھیں، ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے۔ وہ جو انہوں نے ہمیں جو کہا جی ہم فیٹف میں تب آپ کے ساتھ چلیں گے اگر 34 شکیں نیب کے قانون کی 38 میں سے 34 شکوں کو چینج کرو، تب ہم فیٹف کے اوپر ووٹ دیں گے، مطلب نیب کو ختم کر دو۔ اس پہ کوشش کی، بلیک میل کی۔ جب ادھر سے نکلے تو اب یہ گھبرا گئے۔ گھبرائے اس لیے ہیں کہ پاکستان اس وقت اوپر جا رہا ہے۔ اس مہینے آپ حیران ہوں گے سب کہ ساری دنیا میں اس وقت مشکل حالات ہیں۔ پاکستان میں جو سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے پچھلے مہینے، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ جو پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی جو موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان میں، وہ بھی ریکارڈ سیل ہوئی ہے ایک مہینے میں۔ اس کا مطلب کہ ملک آگے نکل رہا ہے،
اس کا مطلب کہ ہم اب وہ برے بحران سے نکل رہے ہیں، اس لیے بھی ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی سے تبدیلی لے گورنمنٹ چینج کرو۔ دیکھیں، اور یہ جو ایک آخر میں 2 پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ جو بات کی، جو پاکستانی فوج کے اوپر انہوں نے جو حملے کیے ہیں اور جو زبان استعمال کی ہے، میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک اس وقت اگر ہندوستان کا ایجنڈا کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو وہ یہ لے کے پھر رہے ہیں۔ پورا پاکستانی فوج کے جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ وہی ایجنڈا ہے جو فیٹف کا ایجنڈا ہے، جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے میں۔ یہ وہی ایجنڈا ہے کہ اگر پاکستانی فوج کمزور ہوتی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں مسلمان دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ لیبیا سے لیں، سیریا میں چلے جائیں، عراق میں جو کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جس طرح علی ظفر نے کہا ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی فوج کو کہ اتنا بڑا جو دہشت گردی کی یا جنگ چلی، آج ہم محفوظ ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں۔ اور یہ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم؟ مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ مجھے کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے، پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں کیوں نہیں پرابلم؟ کون سا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی؟ بلکہ ادھر جدھر فوج نہیں بھی کرتی، مثلا کرونا میں انہوں نے ہماری مدد کی، فوج کا تو کام نہیں تھا۔ ہاں، کراچی میں مدد کی، جدھر بڑا بچایا، جو نالوں کے اندر انہوں نے فوج کی وجہ سے صفائی کی، بچ گیا کراچی۔ ایک منٹ سن لیں، ایک منٹ سنیں پلیز، سن لیں۔ تو میں ذرا آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ۔ یہ آپ نے سب نے سمجھنا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا۔ ایشو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے، اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں، تو سب سے پہلے ہماری ISI کو پتہ چلے گا۔ کیوں پتہ چلے گا؟ کیونکہ ISI ایک دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے، مانتے ہیں اس کو۔ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ ISI کو پتہ ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کے اندر جب وہ کیس چل رہا تھا پینما کا، تو سپریم کورٹ کے اندر جسٹس کھوسا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا سارے پاکستان کے ادارے مفلوج کر دیے گورنمنٹ نے، کوئی بھی پاکستان کا ادارہ انڈیپینڈنٹ فنکشن نہیں کر رہا، نہ نیب کر رہی ہے، نہ SCCP کر رہی ہے، نہ FBR کر رہی ہے، کوئی بھی ادارہ یہ گورنمنٹ کو چیک نہیں کر رہا۔ جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے۔ اور کیونکہ فوج کو پتہ ہے، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ جا کے چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں جی آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی، ادھر اتنا پیسہ بنا لیا، تو یہ ان کو سارا وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے۔ اور تو اس لیے آپ سمجھ جائیں
کہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی تو میں ہوں. پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں 5 حلقوں سے جیتا ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ذرا کوئی الیکشن کا ریکارڈ تو دیکھ لیں 2013 کا اور 2018 کا. ذرا صرف ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. 2013 میں 140 تقریباً پٹیشنز تھیں جنہوں نے الیکشن کو کویسچن کیا 2013 میں نیشنل اسمبلی میں، اور 2018 میں 90 تھیں، اور 90 میں سے آدھی تحریک انصاف کی تھی. تو اگر پٹیشنز بھی آدھی آئیں، 50% کم آئی ہیں، ان میں سے آدھے پی ٹی آئی تھی. تحریک انصاف کئی جگہ 50 ووٹ سے ہاری ہے، کئی جگہ 100 ووٹ سے ہاری ہے. تو اگر دھاندلی ہوتی تو کم از کم ہمیں کوئی کولیشن کی تو ضرورت نہ پڑتی اب تک. پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے دن سے تیار تھے کہ کھول دو الیکشن. انہوں نے تو 4 مہینے ہلکے کہے تھے، 1 سال لگایا کھولنے میں، وہ بھی دھرنا دینا پڑا. تو ہم تو پہلے دن، کیونکہ ہمیں پتہ ہم نے دھاندلی نہیں کی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پوری طرح عدلیہ کو بھی برا بھلا، فوج کو برا بھلا، گورنمنٹ کو برا بھلا، صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی، کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے، چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، کسی طرح ان کو این آر او مل جائے. یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں، جس دن ان کو این آر او ملا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ پاکستان کی تباہی ہوگی. پاکستان اس کے بعد نیچے جائے گا. پاکستان میں قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی. اگر ان کو این آر او دینا ہے تو بیچارے غریب لوگ جو جیلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو لاکھوں کی چوروں میں بیچارے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اربوں کی چوری والے کہہ رہے جی ہمیں معاف کر دو. تو آخر میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں، جدھر آپ نے قانون توڑا، میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے، اور وہ جیل میں نہیں، اب وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے. اب جائیں گے جدھر عام بیچارہ غریب آدمی، غریب جدھر مجرم جاتا ہے. اور آپ سب کے لیے، میرے آئی ایل ایف کے دوستوں، میں آپ کو آخری 3 چیزیں کہتا ہوں. نمبر 1، سن لیں. نمبر 1، انشاءاللہ سارے میں وکیلوں کو ہیلتھ کارڈ دلواؤں گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے زیادہ تر جو وکیل وہ مشکل محنت کش لوگ ہیں، اور ان کے لیے اگر ایک گھر میں بیماری ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آئی ایل ایف کو ایک ہیلتھ کارڈ، اور اس کے لیے پوری ہم تیاری علی ظفر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. نمبر 2، جو ہم احمد اویس نے کہا تھا کہ گھروں کا، کہ گھر ہونا چاہیے، چھت ہونی چاہیے، اس کے لیے نیا پاکستان جو ہم ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر خریدنے کے لیے. تو نئے پاکستان کے اندر ہاؤسنگ میں ہم پہلی دفعہ پاکستان میں بینک فائنانس کر رہے ہیں، اور بینک فائنانس ایسے کر رہے ہیں کہ 5% انٹرسٹ کے اوپر لمبی ہم فائنانسنگ کریں گے، تاکہ وہ جو لوگ تنخواہ دار ہوں، وہ یا جن کے پاس پیسہ نہ ہو پورا گھر لینے کے لیے، ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں کہ وہ آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے لیے، اس کے لیے مدد کریں گے. اور تیسری چیز یہ جو ابھی بات کی احمد اویس نے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. جو بھی چیزیں، جو مثلا کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں، ہر جگہ پٹیشنز، اس کے اندر وکیل ہوتے ہیں. وکیلوں کا اس لیے آپ کے لیے روزگار بھی ہو جائے گا، آپ کے لیے آمدنی بھی ہو جائے گی، اور یہ پریکٹس ساری دنیا میں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم تینوں چیزیں آپ کو کر دیں گے. اور یہ آپ سب کے لیے آئی ایل ایف دور دور سے آپ آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. میں آپ کو بھی علی ظفر اس فنکشن کا آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب پاکستان کے فیوچر لیڈرز بنیں.
آپ سب پارٹیسپیٹ کریں پولیٹکس میں. قائد اعظم محمد علی جناح ایک میرا لیڈر میں مانتا ہوں، اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، اور وہ ایک بیرسٹر تھے بہترین. انہوں نے قائد اعظم نے ہمیں اصل میں بتایا کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے، ایمانداری کیا ہوتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب وکیل ان کی مثال کے اوپر چلیں. بہت بہت شکریہ. تمام وکلاء قائد اعظم کے